बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी, आज का मौजू है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे ऐज़ की औलाद से हैं। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से है। आपकी ज़ौजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफ़राइम की बेटी थीं। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारा चैनल अंबिया के मौजज़े सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाल घुंघराले, आँखें मोटी, खूबसूरत शक्ल सूरत, बहुत खूबसूरत गर्दन छोटी, सीना चौड़ा, पिंडलियाँ और कलाइयाँ मोटी थीं और आपका कद मुबारक लंबा था। आप मस्कीनों पर रहम करते थे, यतीमों की कफ़ालत फरमाते। अल्लाह ताला ने आजमाइश से पहले आपको कसीर माल और दौलत दे रखा था, खेती बाड़ी, बाग, अर्ज, ये कि हर किस्म के माल और दौलत से नवाजा, हर किस्म के जानवर यानी भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ऊंट वगैरह की कसरत थी। 500 जोड़ियां बैलों की हल चलाने वाली थीं, 500 गुलाम खिदमत गुजारी के लिए, फिर हर गुलाम की जौजा और औलाद भी बतौर खुद्दाम आपके पास रहते थे। आजमाइश से पहले औलाद आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। फरिश्तों में आपकी बुलंदी शान का चर्चा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से जो कुर्ब हासिल है वो दूसरे फरिश्तों को हासिल नहीं। अल्लाह ताला इनसे बराह रास्त कलाम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जब किसी को पसंद फरमाता है तो इसका जिक्र जिब्राईल अमीन से करता है, वो मिकाईल अलैहिस्सलाम से जिक्र करते हैं, वो दूसरे मुकर्रब फरिश्तों से जिक्र करते हैं। जब इन मुकर्रब फरिश्तों में अल्लाह ताला के इस ख़ास बंदे के ज़िक्र का चर्चा हो जाता है तो तमाम फरिश्ते इस पर रहमतें निछावर करते हैं। फिर आसमानों के तमाम फरिश्ते रहमतें भेजते हैं, फिर ज़मीनों के फरिश्ते इस बंदे पर रहमतें भेजते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी इसी तरह तमाम फरिश्तों में ज़िक्र खैर का चर्चा होता रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आजमाइश की घड़ियाँ अल्लाह ताला ने कभी अपने मुकर्रब बंदों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला करके आजमाता है कि वो मेरा बंदा कितना साबिर है और कितना सब्र करता है। मसाइब व अलाम में कोई शिकवा तो ज़बान पर नहीं लाता और कभी अल्लाह ताला बहुत माल और दौलत अता करके आजमाता है कि मेरा बंदा कितना शुक्रिया अदा करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले आराम, सेहत, माल, दौलत, औलाद और हर तरह की खुशियाँ अता करके आजमाया। इसमें भी आपने अजीम कामयाबी हासिल की। आप अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया अदा करके बेमिसाल नमूना पेश किया। इसके बाद आजमाइश का दूसरा दौर शुरू हुआ कि ज़मीन के नीचे से कुदरती आग ने आपके बागात, खेतियाँ, ऊँट, बकरियाँ, चरवाहे जलाकर राख कर दिए। जब आपको पता चला तो आपने कहा, ये सब माल दौलत अल्लाह ही ने अता किया था, वही इसका मालिक हकीकी है, जो वही इसका हकदार है तो इसे हक पहुँचता है, जब चाहे ले ले, मुझसे इसमें कोई कुछ कहने की कोई मजाल नहीं है। आपकी औलाद एक मकान में थी, वहाँ ज़लज़ला आया, मकान गिर गया, आपकी औलाद फौत हो गई। मकान की छत और दीवारें गिरने से आपके बच्चों पर क्या हाल गुजरा होगा। जिस्म चकनाचूर हुए होंगे, हड्डियाँ टूटी होंगी, सर फटे होंगे, खून के फुवारे चले होंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन ये हाल सुनकर भी अल्लाह के नबी ने सब्र का कमाल मुज़ाहरा किया। वही अल्फाज ज़ुबान पर है कि सब कुछ रब ताला का है, जो चाहे करे। आपके जिस्म में शदीद हरारत से ऐसा असर हुआ, यूं महसूस हुआ कि आपके जिस्म में आग के शोले भड़क उठे हैं। सर से लेकर कदम तक उबाले पड़ गए, शदीद खारिश होने लगी। नाखनों से जिस्म को खुजलते रहे, यहाँ तक कि नाखन गिर गए।
پھر ٹھکریوں یا پتھروں سے اسے اپنے جسم کو کچلتے۔ جسم شدید زخمی ہو گیا، زخموں میں بو آنے لگی، ان میں کیڑے پڑ گئے، سارے جسم میں صرف آنکھیں، دل اور زبان محفوظ تھے۔ حضرت ابو ایوب علیہ السلام کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ پھر اسے اپنی جگہ لوٹا دیتے اور کہتے اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کر لی تو تمام رشتہ دار اور آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے۔ بلہا شہر سے باہر آپ کو ایک جھوپڑی بنا کر دے دی گئی، یہ مرض کہیں دوسروں تک بھی نہ پہنچ جائے۔ جب وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی۔ یوسف علیہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ بدستور آپ کے ساتھ رہی، آپ کی خدمت گزاری میں رہی، آپ علیہ السلام کو دیکھ بھال کرتی، آپ کو کھانا فراہم کرتی، آپ کی ضروریات کا ہر طرح خیال کرتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پوتی کتنی نیک اور صابرہ تھی۔ ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر۔ ایک دن آپ کی خدمت گزار، وفادار اور نیک بیوی، نیک زوجہ نے عرض کیا کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور فرما دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا عیش و عشرت، راحت، سکون، مال دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزارا؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا آپ بہت وقت گزارا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا 80 سال گزارے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جب میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا۔ سبحان اللہ۔ زوجہ کی غلطی پر ناراضگی کا اظہار۔ ایک مرتبہ آپ نے زوجہ کو طلب کیا تو دیر سے حاضر ہونے پر آپ ناراض ہو گئے۔ ممکن ہے کہ بیماری کی وجہ سے طبیعت میں سخت مزاجی آ گئی ہو۔ زیادہ مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ناراضگی کی وجہ سے بھی یقیناً کوئی بڑی ہوگی۔ جیسے مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ شیطان آپ کی زوجہ کے پاس طبیب کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے خامد بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو میں انہیں دوا دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو وہ اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کریں۔ آپ کی زوجہ نے یہ بات معمولی سمجھی اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر وہ عمل کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے پورا ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ابھی تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی پیارے لطیف انداز میں اپنی پریشان حالی تکلیف کا تذکرہ کیا، رب کی بے حساب رحمت کا ذکر کیا، لیکن یہ عرض نہیں کیا کہ اے مولا کائنات میری تکلیف کو دور فرما۔ کیسا صبر ہے اور رب کے حضور التجا کرنے کا کیسا حسین انداز ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو اس سے چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ آپ کو نہانے سے زہری جسم کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی اور پانی پینے سے اندرونی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ آئیں تو اس نے آپ کو نہ پہچانا، وہ آپ ہی سے پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر پوچھا کہیں بھیڑیے تو نہیں لے کے گئے؟
بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھیں تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ شباب جوانی عطا فرمائی اور پھر پہلی اولاد کی طرح اولاد عطا فرمائی، اسی طرح آپ کو کثیر مال دولت عطا فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی، آپ علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے عرض کیا اے مولا کائنات تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے تھے، پھر رونقیں بحال ہو گئی، چونکہ آپ نے شرعی عذر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر زوجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا دی تھی کہ میں درست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب تندرست ہونے پر قسم کو پورا کرنا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اسی کی رضا کے لیے قسم اٹھائی تھی، لیکن ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کی خاطر ہی اپنے خاوند کی اس وقت خدمت کی جب سب لوگ چھوڑ چکے تھے۔ اس طرح رب نے دونوں کی ادا کو پسند فرمایا، نہ نبی کو منع کیا اور نہ ان کی زوجوں کو کوڑے لگانے دیے۔ فرمایا ترجمہ، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا ہے، اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ 100 تیلیوں تنکوں والا ایک جھاڑو لیں، اپنی زوجہ کو مار دیں، اسی طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ اجازت دی، ورنہ کوئی اور انسان ایسی قسم اٹھائے تو اس کی قسم اس طرح جھاڑو مارنے سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ خیال رہے کسی شرعی کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رعایت ملے تو یہ ان کی مہربانی ہے، وہ مالک ہے، چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو اس میں آسانی کی راہ پیدا کر دیں، لیکن انسان خود کوئی ایسا ہیلا کرے کہ اس کی وجہ سے حکم شرعی اس سے ٹل جائے، یہ ناجائز ہے۔ انسان کسی ایسے ہیلے کو اختیار کرے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے یا روزے گرمیوں میں نہ رکھنے پڑیں بلکہ سردیوں میں قضا کریں گے، اس طرح کے ہتھ کنڈے بغیر عذر شرعی کے باطل ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور کومنٹس میں اپنی رائے دینا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔